دیکھیے کامران مرتضیٰ صاحب نے بہت صحیح باتیں کی ہیں. اس ملک میں چاہے بلوچستان اسمبلی ہو، چاہے وفاق میں سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام اسمبلیاں جو ہیں نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں. جس طرح آپ نے الیکشن کرائے ہیں اس کے نتیجے میں جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ عوام کا اعتماد نہیں رکھتی. اگر آپ انہی اسمبلیوں میں پھر کھیل کھیلیں گے تو یہ تو دکھاوا ہے صرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقتاً حل نہیں چاہتے. حل تب ہی ہوگا جب آپ عوام کے حقیقی نمائندوں کو بٹھائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اپنی سوچ سے ان کو آگاہ کریں گے اور سیکھیں گے ان سے. اصل جو نمائندے ہیں عوام کے، آپ کو ان کو بلانا پڑے گا، ان کا تعاون لینا پڑے گا. ان کے پاس طاقت ہے، وہ عوام کو بات سمجھا سکتے ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، جو دکھ ہیں، ان کا مداوع کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا، ایک صرف کھیل کھیلنا ہے دکھاوے کی خاطر، تو کھیلتے رہیے، ملک ڈوبتا چلا جائے گا. جہاں ہم آج کھڑے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقیقی نمائندوں کو بلوچستان کے ہوں، بالخصوص بلوچستان کے ہوں، لیکن اب پورے ملک کے نمائندوں کو آپ نے سیاسی عمل سے باہر کر دیا ہے اور آپ دکھاوے کی اسمبلیاں چلا رہے ہیں. راج صاحب، ابھی صورتحال کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف نے اس حوالے سے پالیسی ڈیسیژن کر لیا ہے؟ اگر حکومت دعوت دیتی ہے آپ کو شرکت میں، آپ لوگ جائیں گے، وہ مشروط شمولیت ہوگی، غیر مشروط شمولیت ہوگی؟ اس حوالے سے کیا گفتگو ہے تحریک انصاف کر رہے آپ؟ نہیں، اگر دعوت آئے گی تو ہم بات کریں گے. یقیناً عمران خان صاحب سے ہم مشاورت بھی کریں گے اس حوالے سے، اور ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے ہماری ملاقات کرائی جائے گی. پچھلے ہفتے پھر ملاقات نہیں کرائی گئی. 5 مہینوں سے جو سیاسی رفقا ہیں ان کو عمران خان صاحب سے دور رکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک سوچی سمجھی ایک منصوبہ بندی ہے کہ آپ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو آئسولیٹ کر دیں، اس کی بات نہ سنیں، اس کو بات نہ کرنے دیں. تو اس طرح بات نہیں چلے گی. یہ بچگانہ سوچ ہے. اس بچگانہ سوچ کی وجہ سے ہی آج ہم جہاں پہنچے ہیں وہاں ہم پہنچ چکے ہیں. تو اب امید یہ ہم کرتے ہیں کہ حقیقتاً ڈائیلاگ ہوگا، اور ہم خود اے پی سی بلائیں گے. اگر حکومت نہیں بلاتی تو ہم سب کو مدعو کریں گے، اور جو کوئی اس ملک کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہتا ہے، حل ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس کو بلا کر اس کی بات سنیں گے اور اپنی بات سنائیں گے، اور اس کے بعد کوئی لائحہ عمل وجود میں آئے گا. صحیح. راجہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ابھی بھی کچھ خدشات ہیں جو کل انہوں نے ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یکسوئی نہیں ہے تحریک انصاف کی اس قیادت میں جو اس وقت بعد موجود ہے. آپ لوگ یکسوئی کا انہوں نے گلا کیا. پھر یہ کہا کہ ان کے خلاف جو بیانات دیے گئے تحریک انصاف کے اندر سے، اس میں بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. تو اس طرح کیسے غلط فہمیاں دور ہوں گی؟ یہ گلے ہیں دو ان کے تحریک انصاف سے. نہیں، بالکل یہ بات ہے. اور دیکھیں، ہماری ملاقات ہوئی ہے. میں اسد کیسر صاحب ہم ملے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے، مولانا غفور حیدری صاحب سے، اور یہ تمام باتیں زیر بحث آئی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے معاملات ہیں اور ان کا حل بہت مشکل نہیں ہے. ان کا حل انشاءاللہ ڈھونڈ لیا جائے گا. ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر ہم نے اس وقت آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے نہ سوچا، اپنی سیاست سے بڑھ کے نہ سوچا. وہ حلقے کی سیاست ہو، وہ پارٹی کی سیاست ہو، ہمیں اس سے آگے سوچنا ہے. تو ہماری سوچ اس حوالے سے بالکل یکساں تھی، جے یو آئی کی اور پی ٹی آئی کی، کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ملک میں ہم قانون، آئین، شرافت کو بحال کریں. اس لیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. طریقہ کار پہ بھی آپ کا اگریمنٹ ہے راجہ صاحب کہ کیا سڑکوں پہ اوپر احتجاج ہوگا، پارلیمان میں ہوگا؟ عدالتوں کے حوالے سے تو میں آپ کو اوپینین سنی چکی ہوں کہ بھئی وہاں پہ اب کیا آپ کوئی اتنی امید نہیں ہے آپ کی. تو کیا یہ سڑکوں پہ احتجاج کے طریقہ کار پہ بھی آپ دونوں کا کہیں نہ کہیں یو کین میٹ ایچ ادر ہاف وے؟ نہیں، دیکھیں، یہ باتیں آئندہ کی ہیں، مستقبل کی ہیں. یہ لائحہ عمل کی باتیں ہیں، یہ طے ہوتی رہیں گی. اس حوالے سے کوئی بہت تشویش نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ ہم پہلے بھی آئے ہیں، آئندہ بھی آ سکتے ہیں. کب آنا ہے، کب نہیں آنا، یہ مشاورت ہوگی، اور مشاورت کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. نواز شریف کردار ادا کر سکتے ہیں سینیٹر صاحب، یہ بھی مولانا صاحب نے کہا. کیا کردار نواز شریف صاحب تو حکومت میں ہیں، اب اس سے آگے بڑھ کے کس قسم کے کردار کی توقع لگائے بیٹھے ہیں آپ لوگ کہ ان کو کرنا چاہیے؟ وہ تو حکومت میں ان کی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے. وہ ایک کلپ جو ہے وہ گردش کر رہا تھا نواز شریف صاحب کا، اور بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی، اور وہ اگر کلپ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھجوا بھی سکتا ہوں. ہم وہی کردار جو ہے نا، جو اس کلپ میں جو انہوں نے کہا تھا، جو اس وقت ان کا سٹینڈ تھا، ہم وہی کردار ان سے چاہتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. جو وہ اس کلپ میں انہوں نے جو ہے اس وقت جب وہ زیر عتاب تھے، انہوں نے جو کچھ کہا تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری جو ہماری چاہت ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، تو یہ اب ہماری بھی چاہت ہے کہ ووٹ کو واقعی عزت دو، اور اس صوبے میں ووٹ کو کبھی عزت نہیں دی گئی۔ سو ابھی اگر ہم یہ گفتگو کریں تو اتحاد اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کہیں کسی مقام پہ اگر ہونا بھی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس کی صدارت یا اس کا جو لیڈرشپ ہے وہ مولانا صاحب کو سونپ دی جائے؟ یہ ممکنات میں سے ہے کیا؟ اس کے قریب ہے؟ ایسی ہیں جو افہام و تفہیم سے طے ہوں گی۔ محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت تحریک تحفظ آئین کے سربراہ ہیں، ہم دیگر جماعتوں سے گفتگو کر رہی ہیں، لیکن عہدہ کیا دینا ہے، کس کو کیا لقب ملے گا، یہ کوئی بہت اہم باتیں نہیں ہیں۔ جو سٹیچر ہے، جو رتبہ ہے مولانا کا، وہ بہرحال ہے۔ اسی طرح علماء دین ہیں، ان کا جو قومی سیاست میں ہماری تاریخ میں مقام ہے وہ ہے، وہ رہے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جماعت یہ کہے گی کہ چونکہ مجھے فلاں لقب نہیں ملا اس لیے میں اس تاریخی لمحے پہ ساتھ نہیں دوں گا یا حصہ نہیں ڈالوں گا جمہوری عمل کے احیاء میں۔ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں اور بڑے مقاصد ہیں۔ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میری نظر میں رکھنا نہیں ڈالیں گی۔